یزید کے مرنے کے بعد اس کے مشیر کاروں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھا دیا، اگرچہ وہ برابر انکار کرتا رہا۔ معاویہ ابن یزید ایک صالح اور متقی شخص تھا۔ ارکان سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹھ تو گیا، اور بیٹھنے پر ایک خطبہ پڑھا جس میں اس بات کا صاف اعتراف و اعلان تھا کہ خلافت نہ تو میرا حق ہے نہ تو میرے باپ دادا کا حق تھا، لہٰذا میں تخت خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کے بعد معاویہ ابن یزید نے جو گوشہ نشینی اختیار کی تو 40ویں دن انتقال کے بعد ہی اس گوشہ سے نکلے۔ معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد مروان ابن حکم اپنی چالاکی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ ملا اور 65 ہجری میں موت نے اسے بھی آ دبوچا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے عبد المالک ابن مروان کو اپنا جانشین بنا کر شام و مصر کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حجاز و اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد المالک ابن مروان کی حکومت۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر و اقتدار تھا، عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار بن عبید وہی شخص ہے جس کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل نے سب سے پہلے قیام کیا تھا، اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید ثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑوں گا اور خون امام حسین کا پورا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ مختار نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ان ظالم کمینوں کو گرفتار کرایا جنہوں نے قتل امام حسین کا بیڑا اٹھایا تھا۔ لہٰذا اس سلسلے میں سب سے پہلے شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دیکھتے ہی پوچھا کہ تم لوگ وہی ہو نا جن کے حکم سے ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کیا گیا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریتلی زمین پر تڑپا کر شہید کیا گیا؟ اے ابن سعد، اے شمر، سچ بتانا کہ اس ظلم بے حد کے بدلے تمہیں کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تمہیں ذرا بھی غیرت نہ آئی کہ جن کا کلمہ پڑھتے تھے انہی کے نواسے پر یہ ظلم و ستم؟ جلا دو ان دونوں کمینوں کو میرے سامنے تڑپا کر ذبح کر کے، تاکہ ان کی عبرتناک موت دوسروں کے لیے سبق آموز ہو۔ موت کے خوف سے دونوں خبیث کانپنے لگے، چہرہ زرد ہو گیا، گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کی اور کہا ہم نے از خود کوئی کام نہیں کیا بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا تھا۔ مختار نے کہا تمہیں اور رحم کی بھیک دی جائے؟ ناممکن ہے۔ جب تمہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحم نہیں آیا تو مختار کو تم پر رحم نہیں آ سکتا۔ رہ گیا ابن زیاد کا معاملہ، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تم آگے چلو، ابن زیاد بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ اور پھر کہا اے جلاد، اب زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں فوری قتل کرو تاکہ جتنی جلدی ہو سکے زمین ان کے ناپاک بوجھ سے ہلکی ہو جائے۔ عمر بن سعد اور شمر کے قتل کے بعد مختار نے حکم دیا کہ میدان کربلا میں جتنے لوگ ابن سعد کے ساتھ نواسہ رسول کے مقابلے میں گئے تھے انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ کربلا کے میدان میں جانے والے کوفی بصرہ کی جانب بھاگنے لگے، لیکن مختار کی فوجوں نے ان کا برابر پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا قتل کر دیا، لاش جلا دی، مکان کا سارا مال لوٹ لیا۔ اس کے بعد خولے بن یزید کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ خولے بن یزید وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کیا تھا اور نیزے پر لٹکایا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کر مختار کے سامنے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی مختار غصے سے کانپنے لگا۔ حکم دیا کہ اسے فوراً چومکا کرو، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا عبرتناک تماشا جی بھر کے دیکھ لے۔ چنانچہ خولی کو اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ تقریباً 6000 ظالم کوفیوں کو مختار نے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے قتل کیا۔ ان ظالم کوفیوں نے اب قتل ہوتے وقت جانا کہ دست بے کسی میں مرنے اور حالت بیچارگی میں قتل ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین چھوڑنے اور دنیا طلب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فتنہ انگیز اور ظالم کوفیوں کو قتل کرنے کے بعد اب مختار کو ابن زیاد کا خیال آیا۔ ابراہیم ابن مالک ابن اشتر کو بلایا اور کہا کہ میں نے کوفیوں کے فتنہ کو فرد کرنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، لہذا اب واپس جا کر ابن زیاد کے مقابل اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور شرط اللہ کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے جانا۔
اس کی برکت سے تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ ابراہیم ابن مالک شرطلہ کو لے کر اپنے لشکر پہنچے اور پوری فوج کو تیار کر کے کوچ کر دیا۔ ابن زیاد وہ شخص ہے جس کے ترتیب کردہ پروگرام کے تحت میدان کربلا میں ظلم و ستم کا ڈرامہ کیا گیا۔ اب کوفہ سے اپنی جان بچا کر موصل کی طرف جا رہا تھا۔ 20,000 کا لشکر ساتھ تھا۔ ابراہیم ابن مالک نے اسے موصل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے رات میں جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت ابن زیاد کا سالار لشکر عمر ابن اسلمی تھا جو کبھی ابراہیم ابن مالک کا دوست۔ وہ خفیہ طور پر رات کو ابراہیم سے ملاقات کے لیے آیا اور کل اس کے ساتھ مل جانے کا وعدہ کیا۔ جب صبح کو جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم ابن مالک نے دیکھا کہ عمر بن اسلمہ کی فوج بڑی جان بازی کے ساتھ ان کی فوج پر حملہ آور ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب عمر بن اسلمہ نہ آیا تو ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی ایک جنگی چال تھی۔ چنانچہ ابراہیم ابن مالک نے شرط اللہ اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ ابن زیاد کی شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد کی فوج اس حملے کی تاب نہ لا سکی اور قدم اکھڑ گئے۔ ابن زیاد جو ابھی تک شریک جنگ نہ ہوا تھا اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ کر خیمے سے باہر نکل پڑا اور تلوار کھینچ کر پوری شدت کے ساتھ ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابراہیم کے سپاہی شرط اللہ کو دیکھ کر اس قدر بے باک اور نہ ڈر ہو کر لڑے کہ شامیوں کی ایک بھی نہ چلی۔ صبح کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ابراہیم کی فوج کا ایک کوفی سپاہی آگے بڑھ کر ابن زیاد کے سینے پر برچے کا ایسا وار کرتا ہے کہ ابن زیاد گھوڑے کی پشت پر الٹا جھک جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شامی اسے بچا لیں اس کوفی نے دوسرا ہاتھ تلوار کا ایسا مارا کندھے سے لے کر کمر تک جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کا قتل ہونا تھا کہ شامی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے پاس پہنچا تو کوفہ کے دارالامارات میں ایک عظیم مجلس منعقد کی اور جس جگہ ابن زیاد نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو رکھا تھا وہیں مختار نے اس کا سر رکھا، اور جس جگہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لٹکایا تھا وہیں مختار نے اس کا بھی سر لٹکایا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کے دارالامارات میں مختار کے سامنے رکھے گئے تو سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا جو تمام سروں پر سے گھومتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ایک نتنے سے اندر گھس کر تھوڑی دیر بعد دوسرے نتنے سے باہر نکل آیا۔ اس طرح 7 بار وہ سانپ گھسا اور نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔